بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج سے میں اپنا چینل لرن قرآن وتھ تفسیر شروع کر رہی ہوں، جس میں آپ کو سہل انداز میں قرآن پاک میں بیان کردہ قصوں کی تفسیر بتائی جائے گی۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں بہترین انداز کے ساتھ آپ کے سامنے ان قرآن کے قصوں کو ڈیلیور کروں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون میری ہمت افزائی کا باعث بنے گا، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کر کے آگے پہنچانے میں میری معاونت کریں۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قصہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے کائنات کی پہلی نافرمانی۔ ویورز، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو اسے فرشتوں سے سجایا۔ وہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور مخلوق بھی تھی جو فرشتوں جیسی تو نہ تھی، مگر کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں کوشاں ضرور تھی، اور وہ ابلیس تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فقط عبادت سے تقرب حاصل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے ساتھ فرما برداری بھی ضرور ہوا کرتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس شیطان نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ مجھے تو تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس وقت اللہ نے اس سے کہا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ نے اس سے فرمایا تو یہاں سے نکل جاؤ، تیرے شایان شان نہیں کہ تو یہاں بیٹھ کے غرور کرے، بس نکل جاؤ کہ تم ذلیل و خوار ہو۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور اس میں شیطان بھی شامل تھا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کی حکم کی بجا آوری کی اور ایک ہی وقت میں سجدہ کیا، اور اس شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اور اس کو سجدے سے روکنے والی چیز اس کا غرور اور تکبر تھا، کیونکہ اس نے آدم کی تخلیق کو کم تر سمجھا اور اپنی تخلیق کو برتر و بالا سمجھا تھا۔ اس وقت ہی اس نے اللہ سے کہا کہ تم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مراد اس کی یہی تھی کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے، جبکہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس سے مراد اس کی یہی تھی کہ میں اس سے بلند و بالا ہوں۔ تب اللہ نے اس سے کہہ دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فاخرج فإنک من الصاغرین۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انک رجیم، یعنی تم مردود ہو، اور مردود کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا۔ ویورز، ابتدا میں نے ایک بات کہی تھی کہ تقرب صرف عبادت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے فرما برداری بھی ضروری ہوا کرتی ہے، اور یہاں اس قصے سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ شیطان کے اندر فطرتاً نافرمانی اور تکبر موجود تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حکم کا موقع نہیں آیا تھا تو اس کی نافرمانی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے حکم ادولی کی وجہ سے اس نے رجوع بھی نہیں کیا اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، بلکہ قیامت تک اللہ سے مہلت مانگ لی۔ انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے،
پھر شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے کہا مجھے تو نے ملعون کیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تب اللہ نے کہا قال اخرج منہا مذعوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، تم تو مردود ہو، ذلیل و خوار ہو، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ دوسری بات جو یہاں معلوم ہوئی کہ عبادت کے ساتھ احکامات کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا تو اس کو بجا لانا بھی فرما برداری ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان کے خلاف جانا نافرمانی کے زمرے میں آئے گا۔ شیطان کی دو باتیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں آئیں، ایک تو اس کی نافرمانی، دوسرا اس کا تکبر، اور اسی غرور اور تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے برتر جانا اور اس پر وہ اڑ بھی گیا۔ تو جناب اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے قصے کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔